کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ۔ اور دوسرا وَظُلَعُ العلم، دوسرا علم والا شخص، عالم شخص اگر وہ بھٹک بھی جائے تب بھی اس کی قدر کرو، اس کے لیے دعائیں کرو کہ مالک اس کو ٹھیک کر دے، اس لیے کہ عالم کی قدر جو ہے وہ مومن کرتا ہے۔ منافق تو علماء کا گستاخ ہوتا ہے، منافق عالم کا گستاخ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو منافقانہ رویہ رکھتا ہے، جو منافقانہ روش رکھتا ہے، جو منافقانہ چال رکھتا ہے، اس کے سینے میں عالم کے لیے قدر نہیں ہوتی ہے، اس کے سینے میں عالم کے لیے محبتیں نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ عالم وہ ببرکت ہستی ہے، عالم کا مقام اتنا اونچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عالم کے لیے کائنات کی ہر شے دعا مانگتی ہے، دنیا کی ایک ایک چیز دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے حتیٰ حین البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں بھی عالم کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہے۔ یہ کتنی بڑی بات حضور نے بیان فرمائی۔ لیکن آج علماء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے یہ کسی کے سامنے مخفی نہیں ہے، کسی کے سامنے چھپی بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، بس ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس شخص کے، اس اللہ کے دربار میں سب سے بڑا جو مجرم ہوگا وہ شخص ہوگا، سارے اعمال کے باوجود وہ شخص ہوگا جنہوں نے علماء کی ناقدری کی ہوگی، جو علماء کے گستاخ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ کیوں؟ علماء کے ناقدری کرنا گویا کہ نبی کی ناقدری کرنا ہے، اور نبی کی ناقدری کرنا گویا کہ اپنے رب کو ناراض کرنا ہے۔ اس لیے کہ نبی نے کیا کہا کہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہے۔ تو آپ اگر برا سلوک کرتے ہیں علماء کے ساتھ تو گویا کہ وہ علماء کے ساتھ صرف نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنے نبی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، ان کو اس حدیث پر یقین نہیں تھا، وہ شک میں تھا کہ شاید کہ اس کو علماء نے خود اپنی طرف سے کر لی ہو۔ علماء کا مقام اتنا اونچا، اتنا بڑا احساس کہ علماء نبیوں کے وارث یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا شک اس کو قیامت کے بارے میں تھا۔ یہ ابتدائی زندگی کے حالات ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ ایک رات سفر میں نکلا اور اس کا جو خادم تھا وہ چراغ اور روشنی لیے آگے آگے چل رہا ہے۔ اس نے ایک طالب علم کو دیکھا جو مدرسے میں سبق یاد کر رہا تھا۔ مدرسے کے لالٹین یعنی چراغ کے اندر جو تیل ہوتا ہے وہ تیل ختم ہو گیا۔ اب وہ بچہ سبق کھولتا ہے تو کتاب اٹھاتا ہے اور سامنے ایک ہندو بنیے کی دکان ہے، اس دکان کے سامنے جاتا ہے، سبق یاد کرتا ہے، پھر لوٹ کر مدرسہ آتا ہے، پھر سبق کھولتا ہے، پھر اس ہندو بنیے کے دکان کے پاس جاتا ہے۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ یہ طرف دیکھ کر اس کا دل نرم ہو گیا، اور جو اس کا خود کا چراغ تھا، روشنی تھی، اس طالب علم کو دے دیا تو طالب علم خوش راضی ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ جب بادشاہ سفر سے واپس آیا اور جب سویا تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ یہ کتنی بڑی بات کہ ایک طالب علم کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ کی نبی خواب میں آئے۔ اب سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ محمود غزنوی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا، یہاں تک کہ میں تجھے جنت میں پہنچا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، اس کا شک بھی دور کیا، قیامت کے بارے میں شک تھا، وہ شک بھی دور کیا اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ تو علماء کے لیے کافی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا اعزاز رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جبار کی تقسیم پر راضی ہے کہ انہوں نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔
مال یہ فرعون اور نمرود کی وراثت ہے اور علم یہ انبیاء کی وراثت ہے. تو جو منافق ہوگا وہ علماء کی، عالموں کی قدر نہیں کرے گا.